الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی کے سلسلے کی نشست نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات کو قرآن شریف کی تفسیر کے طور پر سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم سیرت النبی کے 9ویں سال کے اواخر اور معذرت چاہتا ہوں ہجری کے 9ویں سال کے اواخر اور 10ویں سال کی ابتدا ان کے چند واقعات کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح ہم پچھلی نشست کے خلاصے سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ان وفود کے بارے میں بات کر رہے تھے جو سن 5 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے میں آئے۔ ان میں مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک وفد جس کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ یمامہ کے علاقے سے آیا تھا، اور ان کے ساتھ یہ بنو حنیفہ کے قبیلے سے تھا، اور ان میں ان کا میں نے لفظ پیر استعمال کیا تھا، یعنی ان کا جو بڑا مذہبی سربراہ جس کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، یہ وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں مسیلمہ کذاب کے نام سے، یہ ان کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ نبوت میری اور آپ کے درمیان میں تقسیم کی گئی ہے، اور آپ کے بعد پھر میری، یا آپ کی نبوت شہری علاقوں کی، میری نبوت دیہی علاقوں کی، اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی تقسیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آپ کے بارے میں اشارہ دیا گیا تھا، اور ہم نے اس اشارے کے بارے میں بھی بات کی۔ بعد ازیں اس نے ایک خط بھی بھیجا، اور اس خط میں لکھا اپنے آپ کو بھی نبی کے طور پہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی ایک آیت بس جواب کے طور پہ دے دی۔ اس کے بعد مسلمہ نے قرآن شریف کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی آیات بھی پیش کی تھی، اور میں نے ساتھ میں ہم نے زور اس چیز پہ دیا تھا کہ ایسے لوگ جب قرآن شریف کی نقل کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے الفاظ نہیں ڈالتے، وہ ایسا کرتے ہیں قرآن شریف کی ایک آیت لیتے ہیں، دوسری آیت لیتے ہیں، ایک کا ایک حصہ حذف کر کے دوسری کا ایک حصہ حذف کر کے انہیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور اس سے اپنی آیات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمہ نے یہ کوشش کی، ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایسی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یمن سے ایک قبیلے کے بارے میں بات کی جنہیں ازد شنوعہ کہتے ہیں۔ ازد شنوعہ، اصل میں ازد شنوعہ اور ازد ان میں فرق ہے۔ تو ازد شنوعہ ایک قبیلہ آیا تھا، ہم نے ان کے بارے میں بات کی۔ یمن سے ایک اور قبیلہ آیا جو کہ حمیر سے جن کا تعلق تھا۔ اچھا، یہ جو وفد آیا کرتے تھے یہ مختلف سوالات کرتے تھے، ان میں سے جو سوالات ہمارے پاس روایت میں آتے ہیں وہ ہم پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا سوال پوچھا، اس کا کیا جواب دیا گیا۔ یہ جو تخلیق کی ابتدا کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا، اس کا جتنا جواب ہمارے پاس موجود ہے وہ جواب ہے جو کہ ایک انصاری صحابی نے سنا۔ پھر انصاری صحابی کو جیسے ہم نے کہا تھا کہ ان کا اونٹ بھاگ گیا تو انہیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑا، باقی جواب انہوں نے نہیں سنا، باقی قبیلے کے لوگوں نے سنا، اور قبیلے کے لوگوں سے بعد میں وہ جواب روایت نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ باقی جواب ہے کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصلحت تھی۔ اس کے بعد ہم نے اہل یمن اور اہل شام کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث دیکھی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اہل یمن کا ذکر کیا۔ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان یمن کا ہے، یا ایمان کی جو حیت ہے وہ یمن کی ہے، اور حکمت یمنیوں کی ہے، اس طرح کی کچھ الفاظ آئے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی اہل شام کے بارے میں بھی ان کی فضیلت، اور یہ اس زمانے میں الفاظ کہے گئے تھے جب بیشتر علاقہ یمن کا اور شام کا مسلمان نہیں تھا۔ اور سب سے آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو یمن کی طرف بھیجا گیا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس میں ایک نکتہ جس پر ہم نے اختتام کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے تھے کہ تم ان لوگوں کو دعوت دینا، تو اولین کس چیز کے اوپر زور دیا گیا، اس کے بعد کون سی چیز، اس کے بعد کون سی چیز، جسے انگریزی میں پرائیورٹی کہتے ہیں یا پرائیورٹائزیشن، کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز تھی توحید۔ پھر وہ توحید مان لیں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ مان لیں تو اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں جنہیں ہم احکامات سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اسی نقطے کی وضاحت کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے اپنے زمانے کی۔ میرا ایک دوست غیر مسلم تھا، وہ اسلام لانا چاہتا تھا، چند ایک مرتبہ مسجد میں آیا پوچھنے کے لیے اسلام کیا ہے کیسا ہے۔ اس سے پہلے اس کے ماں باپ سکھ ہوا کرتے تھے،
تو وہ سکھ مذہب سے پھر وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن ابھی سوچ رہا تھا اس کے بارے میں. اور ایک دفعہ میری اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، شام کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، ہم واپس جا رہے تھے، اور وہ ہمیشہ کی طرح آیا تھا چند ایک سوال پوچھنے کے لیے. تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا، نہیں لیکن مجھے فلاں چیز سمجھ نہیں آتی، اور مسلمان جب نماز پڑھتے، مطلب اس نے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنی شروع کی جنہیں ہم فروعی چیزیں کہتے ہیں. جس طرح ایک درخت کا تنا ہوتا ہے اور اس کی کچھ شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخیں ہیں ان کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی، آپ تنے پر تو آئیں، آپ توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو آئیں، یہ اہم چیزیں ہیں. تو میں نے پھر اسے وہی بات دہرا دی جو کہ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کے وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی وہ جو باقی ساری باتیں ہیں نا، کہ مثال کے طور پہ فلاں چیز کیسے ہوتی ہے، اور کیا ہے کہ سفر کے دوران نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں، یہ فروعی چیزیں، یہ بعد میں آئیں گی. اہم چیز کیا ہے؟ توحید. تو اگر آپ آج رات کو سو گئے اور آپ کے دل میں ایمان نہیں تھا، آپ نے زبان سے شہادت نہیں دی، آپ نے اقرار نہیں کیا، اور اللہ کی مشیت ایسی ہوئی کہ آپ کو موت آ گئی، تو پھر قیامت کے دن اب کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ ذرا یہ سوچ لیجئے. میں نے تو جو یہاں سے ہم نے دیکھا تھا میں نے ان کو بتا دیا. اچھا، ان صاحب کو بڑی اس کے بعد ان کو ڈر محسوس ہوا، اور پھر اگلے دن آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب ماشاءاللہ وہ اب تو خیر شادی وادی ہو گئے، بچے ہو گئے، ان کی بڑی پرانی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہم چیز ہے ہم وہاں سے ابتدا کریں. جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو اہم چیز سے شروع کیا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو چند ایک اور مثالیں بھی اس حوالے سے دی تھیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کے قریب آ رہا ہے تو پھر نبی کے کو فرما رہے ہے یسروا ولا تعسروا، آسان بناؤ، دوسرے کے لیے مشکل نہ بناؤ. نو مسلموں نے جب یہ وفد آیا کرتے تھے، ان میں اور صحابہ کرام ایک بہت بڑا فرق تھا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مکہ کے زمانے سے یا مدینہ کے ابتدائی دنوں سے ان کے ساتھ ہے، روز ان کی تربیت ہوتی ہے. ان کے دل میں نبی کے وسلم کا بہت زیادہ روب ہے، جس کی وجہ سے کچھ سوال وہ پوچھ بھی نہیں سکتے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے. لیکن جب یہ وفد آیا کرتے تھے تو یہ کچھ سوال پوچھتے تھے، اور وہ سوال ہمیں ذرا انوکھے لگتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی وہ بیٹھ کے وہ سوال سنتے تھے اور سوچتے تھے کسی اعرابی نے، کسی بدو نے کہیں دور سے ہوتا ہوا آیا، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سوال تھا، اس نے ان الفاظ میں وہ سوال پوچھا. صحابہ کی بھی دلچسپی ہوتی تھی، اس سے ہمیں بھی وہ دلچسپ باتیں پتہ چلتی ہیں. حلال و حرام کے بارے میں سوال میں نے آپ کو ایک وقت کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے حیا کے حوالے سے پوچھا تھا کہ مرد کی حیا کیا ہے، مرد کو اپنے جسم کا کون سا حصہ کم از کم مکمل رکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک وفد آیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک جس نے آخرت کے بارے میں سوال کیا تھا، اور پھر کچھ وفود ایسے آتے تھے جو صرف دعا کروانے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آئیں دعا کرنے کے لیے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے. ایسا ہی ایک وفد تھا جو کہ بنو کلف یا بنو کلفہ سے تعلق رکھتے تھے. جو بنو کلف کے لوگ آئے، ان کے جو سرکردہ افراد تھے ان میں تھے حضرت حکم بن الحزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لکھتے ہیں، یہ صحابی ہیں، لیکن یہ وہ اس قسم کے صحابی ہیں جن کی ملاقات زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت حکم بن الحزن آئے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور اچھا میں نیچے میں نے وہ پورے کا پورا واقعہ جو مسند احمد میں آتا ہے میں نے وہ ذکر کیا ہوا ہے، میں مختصراً آپ کو بتایا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت مانگی کہ ہمیں داخل ہونے دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب ہم داخل ہوئے فقلنا یا رسول اللہ اتیناک لتدعو لنا بخیر، ہم نے آپ کے پاس صرف اس لیے آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اچھائی کی دعا کر دیجئے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اچھائی کی دعا کی، اور پھر ہمارے معاملے میں حکم دیا کہ ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کرو، ان کے کھانے پینے کا طعام کا بندوبست کرو، جو بھی وہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس ممکن تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی کیسے قدر کی جاتی، چاہے وہ نو مسلم ہو، قدیم الاسلام ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی کس طریقے سے مدینہ میں قدر کی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی ان کا بندوبست کرتا تھا. اس کے بعد ہم نے نبی کے وسلم کے پاس چند دن گزارے اور ایک جمعہ بھی پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان لوگوں نے ایک جمعہ پڑھا. وہ جمعے کی کیا اہمیت ہے؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہوئے منبر پہ، جو بھی جس طریقے سے وہ جمعہ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک عصا پکڑا تھا. اس زمانے میں عرب میں اگر کوئی شخص کوئی اہم بات کرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا. جیسے ہمارے زمانے میں بھی جو فوجیوں کی کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک کمانڈ کی سٹک ہوتی ہے، اب یوں سمجھے اس طریقے سے عصا ہوتا تھا، یہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے. تو عصا تھا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. اب آپ کو ایسے لوگوں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے جو کہ مدینہ میں نہیں رہتے، جو عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ نہیں پڑھتے، اس لیے وہ اس چیز کو ایک انوکھی چیز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو ہر ہفتے وہاں ہوتے تھے تو اس لیے انہیں معلوم تھا، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ثنا کی، اور کچھ خفیفہ طیبات مبارکات، مطلب چند بڑے ہلکے لیکن بڑے پروزن قسم کے انہوں نے کلمے کہے۔ اس کے بعد کہا ثم قال یا ایھا الناس انکم لن تفعلوا ولن تطیقوا کل ما امرتم به، وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں تم ان تمام چیزوں کو نہیں کر پاؤ گے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ممکن نہیں کہ آپ تمام چیزوں کو بالکل حد کامل کی طرح کریں، یعنی پرفیکشن جسے کہتے ہیں نا، بالکل ہر چیز ایسے جیسے ہونی چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، ولیکن سددوا وابشروا، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو، جو درمیان میں تھوڑے بہت غلطیاں رہ جائیں یا گیپ رہ جائے اس کو اپنی طرف سے کور کرنے کی کوشش، یعنی اپنی طرف سے جو بہترین کوشش کر سکتے ہو وہ کرو۔ نمبر نتیجے کے نہیں ملیں گے، نمبر ملیں گے کوشش کے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن مجھے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، بھائی کمی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کمی ہوگی، البتہ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے اس کی تفصیل میں، اور وہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث میں نے اس کے ساتھ لکھتی ہے، لن ینجی احدا منکم عملہ، تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچے گا جہنم کی آگ سے، صرف اپنے عمل، تمہارا عمل اس کے لیے کافی نہیں ہے، ولا انا، حتیٰ کہ میں بھی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے بالکل لپیٹ لیں، ولیکن سددوا وقاربوا، لیکن تم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرو اپنی کمیاں پوری کرنے کی، اور قاربوا، اور جتنے قریب آ سکتے ہو اتنے قریب آؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور وفد آیا نجران سے۔ اچھا، اس وفد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے آپ کو نجران کے بارے میں چند ایک باتیں بتانی پڑیں گی۔ نجران نقشے پہ دیکھ لیجئے، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یمن سے بالکل اوپر، جنوب میں یمن ہے، یمن سے اوپر جو سعودی عرب کا آج کل بھی صوبہ ہے اس کا نام ہے نجران، اور اس کا جو دارالحکومت ہے شہر اس کا نام بھی ہے نجران، یہ وہ نجران ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نجران میں اس وقت عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ یمن میں بھی بہت سارے عیسائی تھے، کسی کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ یمن میں اتنے سارے عیسائی کیسے تھے؟ روم، حبشہ کی ریاست کی وجہ سے، حبشہ کی ریاست کی وجہ، جی یہ بالکل روم کے ماتحت تھے، یہ لوگ روم کے ماتحت تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابرہا جب حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو ابرہا نے حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مکہ پہ، نبی کی پیدائش 6 سال ہوئی ہے، مکہ پہ حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک کلیسا بنایا تھا، اس نے ایک چرچ بنایا تھا، وہ خود بھی عیسائی تھا، اس نے ایک چرچ بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ عربوں اس طرف آؤ، لیکن ایک عرب آدمی نے جا کر اس کو خراب کر دیا، اس نے غصے میں آ کے پھر کعبہ پہ حملہ کرنے کی نیت کی تھی، تو اس وجہ سے یمن میں بہت سارے عیسائی موجود تھے، اور یمن سے تھوڑا سا شمال میں نجران میں بھی عیسائی رہتے تھے۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ارد گرد کے سب علاقے مسلمان ہو گئے تھے، یمن مسلمانوں کی عملداری میں آ رہا تھا، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا، لیکن اس پیغام میں تھا کہ بھئی یا تو آپ کے پاس 3 چوائسز ہیں، آپ کے ارد گرد یہ علاقہ اب ہمارا ہو گیا ہے، تو آپ کے پاس 3 چیزیں ممکن ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسلام قبول کر لیں، اب ہمارے بھائی ہیں، اب ہم میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ممکن ہے کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام حق ہے اور آپ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو چلے آپ کی مرضی، پھر آپ کو جزیہ دینا ہوگا، اور اگر آپ وہ بھی نہیں مانتے تو تیسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو ایک الٹیمیٹم کے طور پہ یہ 3 چیزیں کہی جاتی تھیں۔ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہمیں پیغام آیا ہے، اور پیغام جس کی طرف سے آیا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ مدینہ کے اندر جو جنہیں مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو کہ اب پورے عرب پہ حکومت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں اس کا جواب باقاعدہ طور پہ دینا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ اور
آپس میں مشورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی نے آنا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، اگر یہ وہ نبی نہیں بھی ہے تو کم از کم ہمیں جا کر اس شخص کی ریاست کی طاقت کے بارے میں اندازہ لگانا چاہیے۔ تو ناگزیر ہو گیا کہ ہمیں جانا ضرور پڑے گا، کم از کم کوئی طریقہ بناؤ کہ جانا پڑے گا۔ انہوں نے ایک وفد تیار کیا، یہ وفد سب سے بڑا وفد تھا تعداد کے حوالے سے، 60 کے قریب افراد۔ عام طور پہ وفد ہوتا ہے 5 10 15 لوگوں کا، یہ 60 افراد تھے۔ ان 60 افراد میں ان کے جو راہب اور اسقف ہوتے ہیں نا، پیٹریارکس، جو عیسائیوں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ سب شامل تھے۔ انہوں نے کہا جا کے پتہ تو کریں، اگر یہ واقعی بنی اسماعیل میں سے آنے والا نبی ہے تو ہمیں جن نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ہم جا کے پتہ تو کریں۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے آئے اور وہ 60 افراد کا ایک وفد تھا جو وہاں پہنچا۔ جب یہ پہنچے تو مسجد نبوی میں عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وفد آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہماری عبادت کا۔ مسلمانوں کی تو نماز عصر کا وقت تھا اور مسلمان پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھنے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہم عبادت یہاں کر سکتے ہیں؟ ذرا اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگائی۔ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسجد نبوی میں عیسائیوں والی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ مسجد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ایک تو ہماری مسجد میں، خاص اس مسجد میں آپ عیسائیوں والی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کر لیجئے۔ اور ان 60 عیسائیوں نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کی اجازت دی۔ ظاہری بات ہے یہ جس کی عبادت کر رہے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے، لیکن وہ جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک ہیں یا 3 ہیں یا ان میں حضرت عیسیٰ شامل ہیں، اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا عقیدہ بہت گڑبڑ ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اس سے ہمیں 3-4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے اور آپ کے پاس مہمان کے طور پر آئے ہیں اور آپ ان کی عزت اور اکرام کر رہے ہیں، اس حالت میں اگر ان کو اس طرح آپ کی مسجد میں بھی نماز پڑھنی پڑے، کبھی کبھی کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا کہ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا کتنا اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارا تاثر ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، شاید اس میں تھوڑی سی شدت بھی ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اس میں خاصی لچک تھی۔ اس میں اس بات میں کوئی لچک نہیں کہ ہمارا دین ان کے دین سے بالکل منفرد ہے، الگ ہے۔ البتہ جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ان میں اس قسم کے حالات میں نرمی بھی ہوتی ہے۔ چند دن ان لوگوں نے مدینے میں گزارے، اس دوران میں انہوں نے مختلف قسم کی گفتگو کی اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا 3 ہیں۔ آپس میں خاصی اس بات پر بحث ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے آخر میں سوال پوچھا کہ اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہیں اور حضرت عیسیٰ اور جسے وہ لوگ ہولی اسپرٹ یا روح کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، تو آپ بتائیے حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر کیوں، مجھے تو نہیں معلوم، میں اللہ تعالیٰ سے جواب کا انتظار کروں گا۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو سوال کے جواب میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ پوری سورہ آل عمران اس وقت نازل نہیں تھی، اس کا کچھ حصہ پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کی ابتدائی آیات یہاں پر نازل ہوئیں۔ اگر آپ سورہ آل عمران کی پہلی 60-61 آیات کو پڑھیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نازل ہوئی تھی اس سوال کے جواب میں، تو آپ کو اس کی تفسیر اس انداز میں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ میں نے چند ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کو میں آپ کی تشریح کروں گا۔ کوشش کیجئے کہ آپ کو آج یا کل سورہ آل عمران کی ابتدائی 60-61 آیات کو دیکھیے۔
جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ 59, 60 اور 61 ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان کو بنایا مٹی سے اور پھر کہا کن ہو جاؤ فیکون اور وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. سچائی یا حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو پھر شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو جائیے. یہاں تک بات کی, ان کو بتایا, وہ لوگ ماننے پر تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ کیا بات ہوئی. اب پتہ چل گیا کہ جو شواہد اور جو ثبوت اور جو بحث کے اندر اپنے نکات پیش کر دیے گئے ہیں اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. تو پھر اگر کوئی تم سے پھر بھی لڑائی کرے اس بات کے اوپر, اس کے باوجود کہ علم آ چکا ہے, فقل پھر ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ہم بلاتے ہیں اپنے بچوں کو اور تمہارے بچوں کو, ونساءنا ونساءکم اور اپنے گھر والیوں کو اور تمہارے گھر والیوں کو, وانفسنا وانفسکم اور اپنے آپوں کو بھی شامل کرتے ہیں, میں بھی اور تم بھی. ثم نبتہل. نبتہل کا مطلب مباہلہ کرنا, پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کو اردو میں بھی مباہلہ ہی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجنا اس پر جو جھوٹ بول رہا ہے. اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نے اپنی طرف سے بحث کر لی, اب کب تک بحث کرتے رہیں گے. ہم نے کہہ دیا یہ چیزیں, قرآن شریف اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا, تو کم از کم اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذرا اپنے ایمان کا امتحان لے لیں. آپ اپنے گھر والوں کو بلائیں, ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں, خود بھی آئیں, اور پھر فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بلائیں ان پر جو جھوٹ بول رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. اگلا دن ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ, حضرت علی, اپنا جو ان کا خاندان تھا, ذاتی خاندان تھا, ان سب کو لے کر پہنچ گئے. بھائی مباہلہ ہونا ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آیا. وہ جو دوسرے تھے نجران کے عیسائی, وہ تھوڑے سے زلزلے میں آ گئے. وہ آپس میں بیٹھے, ان میں ایک شخص تھا, عاقب نام تھا اس کا, وہ ان میں اہل الرائے یعنی ان کے بڑے بڑوں میں شامل تھا. اس نے کہا دیکھو یہ مسئلہ اپنے سر نہ لو, کیونکہ جو اس شخص کے اندر نشانیاں ہیں یہ اللہ کا نبی ہے یا ہو سکتا ہے, تو اگر تم نے یہ مباہلہ کر لیا تو تم تو سارے مارے جاؤ گے. تو بلکہ تم کیا مارے جاؤ گے, پیچھے نجران میں جن کو چھوڑ کے آئے وہ بھی سارے مارے جائیں گے. تو تم اس طرح نہ کرو. ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی سوچ میں پڑے ہوئے تھے, ایک دو اور لوگوں نے رائے دی کہ ایسے نہ کرو, یہ واقعی اللہ کا نبی ہوا تو عین موقع پہ آ کے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ نے جو 3 شرائط دی تھی ان میں سے ہم جزیہ والی شرط قبول کرتے ہیں. یہ شرط قبول کر کے وہ واپس لوٹ گئے. اب وہ واپس جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص نے جو کہ ان کے سب سے بڑے آدمی کا بھائی تھا, اس نے کہا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے. تو جو سب سے بڑا آدمی تھا اس نے کہا ایسے نہ کہو. تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو اس پیٹریارک یا اس اسقف نے, جو ان کا سب سے بڑا مذہبی سربراہ تھا, اس نے کہا کہ دیکھو ایسے نہ کہو کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے. تو اس بھائی نے مڑ کے کہا کہ کیا مطلب اللہ کا نبی ہے, تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے پھر؟ اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہم کیوں واپس جا رہے ہیں اس طرح؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو جو منصب ہمیں روم کی طرف سے ملا ہوا ہے, روم کے بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا ہے, جو مراعات ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو وہ بھائی جس نے ابھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ اتنا ناراض ہوا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, مجھ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ واپس چلا گیا مسلمانوں کے پاس اور مسلمان ہو گئے. ہمارے پاس اتنی ساری تفصیل اس وجہ سے آ گئی ہے. پھر ان نجران کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم مسلمان تو نہیں ہوئے, لیکن ہمیں آپ کی طرف سے اگر کوئی اچھا قاضی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی, آپ ہمیں قاضی بھجوا دیجیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ آپس میں معاملہ جو کرتے ہیں اس میں بڑی دیانتداری ہوتی ہے, تو آپ کی طرف سے جو قاضی آئے گا وہ ہمارے مسئلے ذرا سلجھا دے گا. تو مدینہ سے پھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح کو بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور بھی بہت ساری وجوہات سے مشہور ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن انہیں کچھ عرصے کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا. اس سے ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے آپس میں کچھ مسائل تھے,
دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو حالت دیکھی اس سے وہ مرعوب ہوئے کہ واقعی ان کے ہاں انصاف کا ایک ایسا معیار ہے۔ تیسری اور آخری بات آگے جانے سے پہلے میں نجران کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ نجران جس کی میں نے آپ کو نقشے پہ دکھایا تھا، یہاں نیچے ہے۔ نجران میں آج کل بھی ایک سعودی عرب کے اندر بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ نجران میں رہنے والے لوگ سلیمانی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بیشتر لوگوں کو نہ پتہ ہو سلیمانی کیا ہیں، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ چند ہی فرقے ہیں اور ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ باقی اسلامی دنیا میں بھی ایسے ہی، عالم اسلام میں ایسے ہی فرقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے بے شمار فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر سے۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے اندر سے ایک فرقہ ہے جنہیں سلیمانی کہتے ہیں، جو ہمارے ملک میں داؤدی بوہرا ایک کمیونٹی ہے، داؤدی بوہرا کمیونٹی کی ایک شاخ ہے جنہیں سلیمانی کہتے ہیں، اور نجران میں بیشتر آبادی وہ ہیں، اور آج کل بھی سعودی حکومت کے ساتھ ان کے کچھ مسائل اس وجہ سے چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ابھی ہم وفود کی بات کر رہے ہیں، تو ایک وفد آیا جس میں جو کہ نجد کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ ہمیں اس وفد کے اندر ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے جس نے یہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا تو ہمیں لگا ہم زبردستی جا رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جو صرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ شخص سب پر غالب آ چکا ہے۔ یعنی ابھی تک ذہن میں تصور کیا تھا ایک بادشاہ ہے، ہم ایک بادشاہ کے پاس جائیں گے اس لیے کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس طریقے سے گئے، مسجد نبوی پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو ہم جاتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ جس شخص سے ہمیں سب سے زیادہ بغض ہے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے سلوک کیا، جو ان کا انداز گفتگو تھا، جس طریقے سے ہمارا اکرام کیا، 3-4 دن ان کے پاس رہے تو واپس آ رہے تو لگ رہا تھا کہ وہ شخص جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس سے بچھڑ کے جا رہے ہیں۔ 3-4 دن کے اندر کائے ایسے پلٹ گئے۔ اس وقت میں ایک ینگ سا لڑکا تھا، بہت ہی کم عمر تھا، اس نے ایک سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ سوال آپ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ آتے آتے ڈر رہے تھے کہ کسی خونخوار بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، اور ایک آدھ دن میں ان کی حالت ایسی ہوگی کہ اپنی مرضی کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو جوان سا لڑکا تھا اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی بادشاہت جو کہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی، تو آپ اللہ میاں سے کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کو بھی ایسی ہی بادشاہت دی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا کا موقع دیا جو مستجاب ہوگی، جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو انبیاء نے پھر مختلف دعائیں مانگی، کچھ نے اس دنیا کے معاملات کے بارے میں دعائیں مانگی، کچھ نے ایسے لوگوں کے بارے میں دعائیں مانگی جو ان پر ظلم کر رہے تھے، کچھ نے ایسی مانگی جو ان کی آخرت کے بارے میں تھیں، اور میں نے اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ دعا کیوں بچا کے رکھی ہوئی ہے؟ کہ قیامت کے دن میری امت کے لیے شفاعت۔ اب یہ سوال کیا پوچھا گیا تھا اور جواب کیا ملا، اس کے درمیان میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، یہ بادشاہت اس سے بھی بڑی بادشاہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، ان کے لیے شفاعت کی دعا، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل رکھے۔ یہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی زیادہ بلند ہے۔ وہ سوال کیسا تھا اور اس کا جواب کیسا تھا؟ جب مدینہ کے باہر سے مختلف لوگوں کو مدینہ کی طرف بھیجا جا رہا تھا وفد کے طور پر، ان میں سے ایک وفد یا ایک تحفتاً کچھ لوگ بھیجے گئے مصر سے۔ ابھی تک تو ہم عرب کے اندر کے علاقوں کی بات کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا مقوقس کو۔ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ذکر کیا تھا اس وقت ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ مقوقس ایک ٹائٹل ہے، یعنی بادشاہ۔ البتہ مقوقس مصر کا بادشاہ نہیں تھا، مصر اس وقت روم کی عملداری میں تھا، اور روم نے اپنے افسر کے طور پہ جس کی لیے جو مناسب لفظ میں سوچتا رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک وائس روئے آپ کہہ لیں، بالکل ایک وائس روئے تعینات کیا ہوا تھا کہ وہاں سے روم سے احکامات آتے تھے، مقوقس کو وہ کرنا ہوتا تھا۔ تو جو شخص تعینات کیا گیا تھا وہ مذہبی علماء میں سے تھا، یعنی ان عیسائیوں کے مذہبی علماء میں سے تھا۔ اس کا نام ہمارے پاس آتا ہے ہماری تاریخ میں جریج کے نام سے، اور انگریزی میں جو اس زمانے میں شخص وہاں پہ تھا
افسر کے طور پہ، اس کا نام آتا ہے سائرس کے نام سے، لیکن اس کو جب خط بھیجا تو اس خط میں وہی جس طرح باقی سربراہوں کو خط بھیجا گیا تھا کہ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کی طرف بلاتے ہیں، آپ کے پاس یہ 3 شرائط ہیں. تو اس شخص نے سوچا اور پھر ایک جواب لکھا. البتہ مقوقس کا جواب باقی تمام بادشاہوں کے جوابوں سے مختلف تھا. اس نے انتہائی نرم جواب دیا، انتہائی باعزت اور اکرام والا جواب دیا. اس نے ایسا جواب دیا جسے اب دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ اپنی کچھ وجوہات کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتا تھا. ذرا سوچئے اس نے جواب میں کیا کیا کچھ کہا اور کیا کیا کچھ دیا. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ قیصر روم نے کیسا جواب دیا تھا. اس نے برا جواب نہیں دیا تھا، البتہ اس نے صرف خط لکھا تھا. مقوقس نے 1000 سونے کے تھیلے بھیجے. یہ اس زمانے میں بھی کم رقم نہیں تھی. 1000 سونے کے تھیلے، 1000 مثقال سونا، ساتھ بہت بہترین قسم کا کپڑا جو یمن میں بنایا جاتا تھا اس کے تھان بھیجے، ساتھ دلدل وہ خچر جس کا ذکر، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑا بہترین کوالٹی کا جو بھی ان کے پاس خچر تھا وہ بھیجا. ساتھ ایک خادم بھیجا جس کا نام تھا معبور. ساتھ 2 لونڈیاں بھیجی، یعنی یہ جو ملک الیمین جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے میڈ نہیں، میڈ صحیح لفظ نہیں ہے، سلیو گرلز صحیح لفظ اس کا ہے، سلیو گرلز، کیونکہ وہ ان کے چرچ کی عملداری میں تھی، ان کی ملک میں تھی. ملک کو کیا کہتے ہیں اردو میں یار؟ ملکیت. ہاں، ان کی ملکیت میں تھی. یعنی وہ انسان جو دوسروں کی ملکیت میں، اور اس زمانے میں انسان کی ملکیت میں ہوا کرتا تھا، بڑی نارمل سی بات تھی. تو وہ یہ تینوں، معبور، ماریہ اور سیرین، یہ تینوں ان کی ملکیت میں تھے اور ان کو بھیجا گیا. تو خیر جب یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ شخص جسے ہم نے یہ خط بھیجا تھا اس نے اتنے اچھے جواب سے اپنے مقام کو بچا لیا ہے. البتہ اس کا یہ مقام دیر تک قائم نہیں رہے گا. یعنی جس طریقے سے کسرا نے جواب دیا تھا، اس نے خط پھاڑ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حکومت کے پرزے ہو جائیں گے، جو کہ ہو گئے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے فارس کا کیا حشر ہوا. پھر ایک قیصر روم نے جواب دیا تھا اور یہ مقوقس نے جواب دیا تھا. لیکن مقوقس نے جو جواب دیا اس پہ کہا کہ خبیث نے اپنی حکومت اور اپنا مقام ہے وہ بچا لیا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا. اور ہمیں تاریخ سے پتہ ہے کہ مقوقس آخری فرما روا تھا مصر کا عیسائیوں کی طرف سے. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص اسلام کا جھنڈا لے کر مصر میں داخل ہو گئے تھے. حضرت سیرین اور حضرت ماریہ غالباً بہنیں تھیں. تو حضرت سیرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا حضرت حسان بن ثابت کو. حضرت حسان بن ثابت کہ ہاں حضرت سیرین کے بطن سے اولاد پیدا ہوئی اور اس لڑکے کا نام تھا عبد الرحمن. حضرت ماریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہیں. شروع میں یہ مسلمان نہیں تھیں اور مسلمان ہو گئیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کب ہوئیں، کیونکہ ان کا جنازہ حضرت عمر کے زمانے میں پڑھا گیا تھا. ظاہری بات ہے جنازہ مسلمانوں کا پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک مسلمان ہو چکی تھی. اچھا، ایک واقعہ ہوا عجیب سا، وہ شاید یہاں پہ مناسب ہے اس کا ذکر کرنا. حضرت ماریہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی تو ان کے لیے ایک گھر بنا دیا گیا، ایک چھوٹا سا جو بھی کمرہ سا بنایا جاتا تھا زوجات مطہرات کے لیے اس قسم کا ایک وہاں پہ ایک جگہ بنا دی گئی اور وہاں پر یہ رہائش پذیر تھی. اور چہمہ گوئیاں کچھ ایسی ہوئیں کہ یہ جو دوسرا شخص تھا معبور، یہ کہیں ان کے حجرے میں کی طرف آتا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے بڑی غیرت آئی اس کے اوپر، اور انہوں نے حضرت علی کو تحقیق کے لیے بھیجا اور لفظ کچھ ایسے استعمال کیے کہ اپنے ساتھ اپنی تلوار لے کے جانا. مقصد تھا کہ ذرا دھمکانا اس کو، پتہ تو چلے یہ کیا بات ہے، کیوں اس طریقے سے عزت اچھال رہا ہے وہ. تو حضرت علی گئے اور کچھ واقعات سے کچھ ایسا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی جب گئے تو وہ جو شخص تھا معبور، اس نے دور سے آتے ہوئے دیکھا حضرت علی کو، وہ ڈر گیا، وہ کہیں چڑھا اور گرا اور اس کی جو حیا ہے وہ عیاں ہو گئی، اس کے کپڑے کہیں آگے پیچھے ہو گئے. تو اس سے حضرت علی کو پتہ چلا کہ یہ شخص مخنث تھا، یعنی ممکن نہیں تھا
کہ کوئی بھی اس قسم کی غیر مناسب بات ہو رہی ہو. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اس طریقے سے ختم ہو گیا. حضرت ماریہ نے جیسے میں نے کہا کسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام رکھا گیا حضرت ابراہیم. ہمارے پاس روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی وفات سے کوئی 2-1 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-1 سال پہلے کی بات ہے. مسجد میں تشریف لائے اور بہت خوش تھے اور چہرہ دمک رہا تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا ہوا ہے اور میں نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. والد کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس بچے نے اپنی والدہ کو آزاد کروا دیا ہے، یعنی اگر کوئی ملکیت میں بھی ہو تو اگر اس سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر وہ آزاد. یہ ہمارے فقہ کے اندر بھی یہ چیز اسی وجہ سے آتی ہے. ایک انصاری خاتون کو بطور مرضعہ یا دائی کے طور پر رکھا گیا اجرت کے اوپر، اور بہت ساری انصاری خواتین چاہتی تھیں کہ وہ نبی کے وسلم کے صاحبزادے کی دائی کے طور پر آئیں. نبی کے وسلم کو اپنے صاحبزادے سے کتنی محبت تھی صرف ہم اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ جب ابراہیم 1.5 سال کے تھے تو اللہ کی مرضی سے فوت ہو گئے، اور ہمیں وہ واقعات پتہ ہیں، وہ الفاظ پتہ ہیں، وہ تاثرات پتہ ہیں جو صحابہ کرام نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھے. وہ انداز، حضرت ابراہیم کی وفات کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پکڑنے کا انداز. اچھا، یہ جو بخاری میں یہ روایت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں، بہت ذرا مشکل بھاری قسم کا واقعہ ہے یہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کی جو دائی تھی ان کے گھر میں، اور ہمیں خبر یہ ملی تھی کہ ابراہیم نزع کی حالت میں ہے. جب اچانک اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سانس اکھڑ رہی ہو، تو ہمیں اس طرح کی بات بتائی گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، اس کے بعد انہیں چوما، اور حضرت ابراہیم کی سانس اکھڑ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر پڑے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ مقصد یہ تھا کہ آنکھوں سے جو آپ کے آنسو آ رہے ہیں ہمیں یقین نہیں آ رہا. عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نہیں رویا کرتے تھے، تو آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں یا ابن عوف انہا رحمہ، اے عبد الرحمن بن عوف یہ دل کی رحمت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے، انہوں نے کہا ان العین تدمع، یعنی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، وَلَنَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، اور ہم وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جس سے ہمارے رب خوش ہوتا ہے. وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت غمگین ہیں. اسی دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک سورج گرہن ہو گیا. سورج گرہن جسے سولر ایکلپس کہتے ہیں، سورج کے سامنے سے مطلب زمین، چاند، سورج ایک لائن میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سورج نظر نہیں آتا اور ایک کالا سا دھبا بن جاتا ہے. تو عربوں کے ہاں ایک کہاوت تھی کہ اگر کوئی بہت بڑا شخص جائے دنیا سے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی کے وسلم کے غم کی وجہ سے سورج بھی غمگین ہے. مطلب ایک تو یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ خوبصورت الفاظ میں کچھ کہنا چاہیں، کسی شاعری میں کوئی شعر اس طریقہ کہیں تو ٹھیک ہے، ہم اسے ایک مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کچھ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور وہ کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو، تو انہیں اس کی بھی وضاحت کرنی پڑی. تو انہوں نے کہا انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں. اور معذرت سے پہلے انہوں نے کہا اما بعد ایھا الناس، کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور کہا اے لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کی موت کے اوپر
گرہن نہیں کھاتے، نہ کسی کی زندگی پہ کھاتے ہیں، اور جب تم ان کو دیکھو اس طریقے سے گرہن کی حالت میں تو پھر مسجد میں آؤ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت میں نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف، وہ ایک خاص اس طرح کی ایک اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو مرضعا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دائی کا بندوبست کیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک جو روایت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے جانا ہی تھا۔ اسی حوالے سے ایک آیت ہے قرآن شریف میں سورۃ الاحزاب میں جو بہت پہلے آ چکی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ان چیزوں سے بھی جو ابھی نہیں ہوئی تھیں، جنہوں نے کچھ عرصے کے بعد ہونا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کی وفات، اس آیت کے الفاظ ہیں احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ حضرت ابراہیم ابھی مرد نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پہلے بھی چیز کا ذکر کر چکا ہوں، ان کی فیملی کے تمام افراد ان کی آنکھوں کے سامنے سوائے حضرت فاطمہ کے، ان کے تمام بچے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے، اور انہوں نے خود جنازے پڑھے اور خود انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت ابراہیم کا جنازہ انہوں نے خود پڑھا، اور جو بھی شخص، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کسی کے بچے ہوں یا نہ ہوں، اسے خود اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کا غم کتنا شدید ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس غم سے متعدد مرتبہ گزارا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں پر سب سے بڑی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد وہ لوگ جو ان جیسے ہیں، ان کے بعد وہ لوگ جو ان جیسے ہیں۔ تو اگر کسی پر کبھی آزمائش آئے تو وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے آخری نبی پر اس سے بڑی آزمائش آ چکی ہے، انہوں نے صبر کیا، ہم بھی صبر کریں گے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ وہ ہوا میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ ایک اگلی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی جائیں گے اور ہم ان سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ ہمارے جتنے لوگ گزر گئے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہماری ان سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری دعا اور کوشش البتہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ان سے اگلی ملاقات جنت الفردوس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے قبول فرمائے۔ آخر میں ہماری زندگی کے لیے سبق، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مہمانوں کا اکرام چاہے کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ہم نے دیکھا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ دوسرا، صبر کا مطلب ہے اپنی زبان اور اپنے اعضاء کو قابو میں رکھنا۔ نبی کے وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں صبر نہیں تھا، صبر وہ کر رہے تھے، لیکن جس چیز پہ ان کا کنٹرول نہیں، جس چیز کے اوپر ان کا قابو نہیں، وہ آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے۔ اور تیسری چیز جیسے میں نے کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی میں سے کوئی مرد بھی نہیں ہو، کوئی مرد نہیں ہوگا، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہوں گی۔ علماء کرام مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی خاندان میں سے جو خواتین میں سے اولاد ہوئی، اس کے حوالے سے بھی امت کے اندر ایک اتنا مطلب ایک یوں سمجھیے کہ پریشر اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ تو اگر مرد اولاد ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کچھ حکمت نظر آتی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس میں اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔